ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی خوبصورت اور سرسبز میدان میں جہاں درختوں کی ٹہنیاں ہلکی ہلکی ہوا سے جھولتی رہتی تھیں اور رنگین پھول ہر طرف کھلے ہوئے تھے، وہیں چھوٹے چھوٹے جانور اپنے کاموں میں مصروف رہتے تھے اور اپنی زندگی کو انجوائے کر رہے تھے۔ اسی میدان میں دو ننھے کیڑے رہتے تھے، جن میں ایک چیونٹی اور ایک ٹڈا تھا۔ دونوں کا زندگی گزارنے کا طریقہ بہت مختلف تھا۔ چیونٹی بہت محنتی تھی۔ وہ ہمیشہ دن رات زمین سے دانے اٹھاتی، پتے جمع کرتی اور سب اپنے گھر جمع کر کے لے جاتی۔ وہ جانتی تھی کہ سردی آنے والی ہے اور اسے اپنی باقی چیونٹیوں کی مدد کے ساتھ سردیوں کا سامنا کرنا ہے۔ چیونٹی کو یقین تھا کہ محنت سے زندگی کی مشکلات سے بچا جا سکتا ہے، اس لیے وہ ہمیشہ کسی نہ کسی کام میں لگی رہتی تھی۔ اس کے برعکس ٹڈا ایک آزاد خیال، خوش مزاج اور کھیل کود میں دلچسپی رکھنے والا کیڑا تھا۔ وہ ہر دن اور ہر رات خوشی سے گزارنا چاہتا تھا۔ اس کے لیے گانے گانا، رقص کرنا اور ہر لمحے کا مزہ لینا ہی زندگی تھی۔ اس نے کبھی یہ نہ سوچا کہ موسم بدلنے والے ہیں اور آنے والی سردیاں اپنے ساتھ کیا کیا مشکلات لا سکتی ہیں۔ یہ دونوں دوست ایک دوسرے سے بہت مختلف تھے۔ چیونٹی ہمیشہ کام کرتی رہتی اور اپنے آپ کو ہر مشکل وقت کے لیے تیار رکھتی، جبکہ ٹڈا زندگی کے مزے لوٹنے میں لگا رہتا۔ وہ ہمیشہ چیونٹی کو محنت کرتے اور اناج اکٹھا کرتے دیکھ کر ہنستا اور سوچتا کہ ابھی تو موسم خوشگوار ہے، جب سردیاں آئیں گی تو دیکھا جائے گا۔ ایک دن جب چیونٹی زمین پر دانے جمع کر رہی تھی، اس نے ٹڈے کو کھلے میدان میں گاتے اور کھیلتے ہوئے دیکھا۔ چیونٹی اس کے پاس گئی اور پیار سے کہا، تم ہمیشہ کھیلنے میں کیوں لگے رہتے ہو؟ تمہیں بھی کام کرنا چاہیے اور اناج اکٹھا کرنا چاہیے، تاکہ جب سردیاں آئیں تو تمہیں پریشانی نہ ہو۔ ٹڈا ہنستے ہوئے بولا، کام اور میں؟ سردیوں کا سردیوں میں دیکھا جائے گا۔ ہم سب کو موسم کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مجھے کوئی پریشانی نہیں۔ میں تو بس آج کا دن خوشی سے گزارنا چاہتا ہوں، کل کے بارے میں نے کبھی نہیں سوچا۔ چیونٹی نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، یاد رکھو، تم نے اگر ابھی کام نہیں کیا تو سردیوں میں تمہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میں تو اس لیے محنت کرتی ہوں تاکہ بعد میں مشکل وقت آنے پر پریشان نہ ہو سکوں۔ تمہیں بھی آنے والے وقت کے لیے آج سے ہی محنت کرنا ہوگی۔ ٹڈا کہکہے مار کر ہنسنے لگا اور چیونٹی سے کہنے لگا، تم ہمیشہ میری اتنی فکر کیوں کرتی ہو؟ مجھے بھلا کیا پریشانی ہو سکتی ہے؟ میں تو اپنا وقت خوشی سے گزار رہا ہوں اور میرے لیے یہی کافی ہے۔ چیونٹی خاموش ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ ہر کسی کا زندگی گزارنے کا اپنا طریقہ ہوتا ہے اور وہ اس پر زبردستی نہیں کر سکتی۔ اس نے اپنی محنت جاری رکھی، دانے جمع کیے، پتے لائے اور اس نے اپنے چھوٹے سے گھونسلے کے اندر محفوظ کر لیا۔ وقت گزرتا گیا اور موسم تبدیل ہونے لگا۔ دن چھوٹے اور راتیں لمبی ہونے لگیں۔ چیونٹی اور اس کے ساتھیوں نے سردیوں کے لیے مکمل تیاری کر لی تھی۔ ان کے پاس کافی کھانا تھا اور ان کے چھوٹے سے گھونسلے جو زمین کے نیچے بنے ہوئے تھے، وہ چیونٹیوں کو سردی کی شدت سے بچانے کے لیے تیار تھے۔ ٹڈا ابھی تک خوش ہو کر میدان میں گانے گا رہا تھا اور کھیل رہا تھا۔ وہ یہ نہیں سمجھ رہا تھا کہ سردی آ چکی ہے اور وہ اس سردی کی وجہ سے ایک دن مشکل میں پڑ جائے گا۔ اسے صرف اپنے مزے کی فکر تھی۔ وہ اس بات کو مکمل طور پر بھول رہا تھا کہ محنت اور تیاری اس کے لیے دونوں بہت اہم ہیں اور وہ اس کے بغیر سردیاں نہیں گزار سکے گا۔ پھر ایک دن سرد ہوا چلنے لگی اور برف کی ہلکی تہ نے زمین کو ڈھانپ دیا۔ ٹڈا ابھی تک کھیلنے میں مصروف تھا اور وہ اس بات کو نظر انداز کر رہا تھا کہ سردی تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے۔ اگلے دن برف اور سردی نے پورے میدان کو ڈھانپ دیا
ٹڈا جو ابھی تک خوش ہو کر گانے گا رہا تھا، اسے بھی یقین ہو گیا کہ سردی آ چکی ہے، اور یہ سب کچھ دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ تھا، اور نہ ہی اس نے سردی سے بچنے کا کوئی انتظام کیا تھا۔ ٹڈا کانپتا ہوا اپنی جگہ سے اٹھا اور چیونٹی کے گھر کی طرف دوڑنے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ چیونٹی نے سردیوں کے لیے تیاری کر رکھی ہے۔ وہ اس سے مدد مانگنا چاہتا تھا۔ برف کی شدت اور ٹھنڈی ہوائیں ٹڈے کو پریشان کر رہی تھیں۔ وہ کچھ دیر چلنے کے بعد چیونٹی کے گھونسلے تک پہنچ گیا۔ ٹڈے نے چیونٹی کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا اور دروازہ کھلنے کا انتظار کرنے لگا۔ چیونٹی نے دروازہ کھولا اور ٹڈے کو سردی میں باہر پا کر پریشان ہو گئی اور اسے فوراً اندر آنے کو کہا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کیا تم برف باری اور سرد ہوا میں پھنس گئے تھے؟ چیونٹی نے پوچھا۔ ٹڈا کانپتے ہوئے بولا، بھی چیونٹی، میں نے تمہاری باتوں کو نظر انداز کر دیا تھا اور اب میں پچھتا رہا ہوں۔ میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں اور میرے پاس رہنے کی بھی کوئی جگہ نہیں۔ سردی بہت بڑھ چکی ہے اور میں بہت مشکل میں پھنس گیا ہوں۔ چیونٹی نے کہا، میں تمہیں پناہ دے سکتی ہوں، پر تمہیں ایک وعدہ کرنا ہوگا۔ ٹڈے نے کہا، کیسا وعدہ؟ چیونٹی نے کہا، تمہیں میری طرح محنت کرنی ہوگی۔ تمہیں اپنی زندگی کا توازن سمجھنا ہوگا۔ محنت اور خوشی دونوں کا توازن ضروری ہوتا ہے۔ میں تمہاری مدد ضرور کروں گی، لیکن تمہیں میری طرح محنت کرنی ہوگی تاکہ تمہارے پاس مستقبل کے لیے کچھ ہو۔ ٹڈے نے شرمندگی محسوس کی اور کہا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب میں محنت کروں گا اور کبھی بھی بے فکری کی زندگی نہیں گزاروں گا۔ چیونٹی نے ٹڈے کو سردی سے بچنے کے لیے گرم جگہ دی اور اسے کھانا دیا۔ ٹڈے نے چیونٹی سے یہ سیکھا کہ زندگی میں صرف خوشی کے پیچھے نہیں دوڑنا چاہیے، بلکہ اچھی زندگی گزارنے کے لیے محنت بھی کرنی چاہیے۔ سردیوں کے دن سخت تھے، ہر طرف برف پھیل چکی تھی۔ ٹڈے نے چیونٹی کے ساتھ مل کر کھانا جمع کرنا شروع کر دیا۔ وہ پتے اور دانے جمع کرتا اور انہیں ذخیرہ کرتا۔ چیونٹی کی کالونی نے سردیوں کے دن خوشی سے گزارے۔ وہ ایک دوسرے کی مدد کرتے، اپنے کاموں میں مصروف رہتے۔ ٹڈا جو پہلے محنت سے جی چراتا تھا، وہ بھی چیونٹی کی طرح کاموں میں لگا رہتا اور اس بات کو سیکھا کہ زندگی میں کچھ حاصل کرنے کے لیے محنت ضروری ہے۔ ہمارے ساتھ شامل ہونے کا شکریہ۔ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور مزید اپ ڈیٹڈ ویڈیوز کے لیے بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیں۔